بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم خبریں ہیں آپ کی خدمت میں شیئر کرتا ہوں۔ دو خبریں ہیں جی، ایک مفاد عامہ کی ہے، اور یہ پاکستان میں ایک بار پھر خطرے کی علامت، خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، اور اس خطرے سے ہم سب کو بچنا ہے۔ کیسے بچنا ہے اور یہ کتنا خطرناک خطرہ ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں آزاد کشمیر کے عام انتخابات، اور اس کے بعد جو کچھ وہاں پہ ہوا، اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے اندر، جاتی امرہ میں، شریف فیملی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ بحث شروع ہو چکی ہے، اور مریم صفدر صاحبہ کی قیادت پہ، ان کی پالیسیوں پہ، ان کے بیانیے پہ اب مسلم لیگ نواز کے اندر دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس ساری صورتحال سے سب سے زیادہ مطمئن کون ہے؟ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، خواجہ محمد آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، رانا تنویر صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب، یہ سب کے سب لوگ جو ہیں انتہائی سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ جب عام انتخابات، آزاد کشمیر کے انتخابات جب ہو رہے تھے، یعنی کہ ہونا، ابھی کمپین چلی تھی، تو پی ٹی آئی خود کہہ رہی تھی کہ وہ بڑی مشکل سے 14-15 سیٹیں، 18 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کو کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑے گی، اور اس کے لیے مسلم کانفرنس کے ساتھ اتحاد کی باتیں چل رہی تھیں، مختلف الیکٹیبلز کو شامل کیا جا رہا تھا، جموں کشمیر پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، کچھ اور آزاد لوگوں کے ساتھ رابطے کرنے کی بات جاری تھی۔ یہ سچویشن تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا تھا کہ وہ ماضی کے تجربے نہیں دہرائیں گے، اور پی ٹی آئی تنہا سولو فلائٹ سے انتخابات لڑے گی۔ الیکٹیبلز انہوں نے کچھ ضرور حاصل کیے، لیکن کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا۔ خاص طور پہ مسلم کانفرنس کے ساتھ اتحاد کی بہت ہی پریشر تھا عمران خان پہ، وزیر اعظم عمران خان پہ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خیر، یہ ایک لاٹری نکلی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں تو توقع ہی نہیں کر رہا تھا کوئی، اور یہی تھا کہ مسلم لیگ نواز سب سے زیادہ نمبر حاصل کرے گی، سمپل میجورٹی حاصل کر پاتی ہے، یعنی یہ تو ایک الگ بحث تھی، لیکن سب سے زیادہ نمبر اس کے ہوں گے، اس کے بعد پی ٹی آئی ہوگی، پھر پیپلز پارٹی ہوگی۔ لیکن نواز شریف صاحب کی خواہش پہ، نواز شریف صاحب کی مداخلت پہ مریم صفدر صاحبہ نے کمپین چلائی، اور ایسی کمپین چلائی کہ سارے کا سارا الیکشن ہی خود ہی پلٹ کر رکھ دیا، اور پاکستان مسلم لیگ نواز حکمراں جماعت تیسرے نمبر پہ چلی گئی، اور وہ بھی سنگل ڈیجٹ، یعنی کہ 6 سیٹیں حاصل کر سکی۔ 45 نشستوں میں سے صرف 6، اور پیپلز پارٹی 11، اور پاکستان تحریک انصاف 25 سیٹیں، مسلم کانفرنس 1، جموں کشمیر پیپلز پارٹی 1۔ اس طریقے سے کلین سویپ ہو گیا، اور ابھی مخصوص نشستوں پہ انتخاب ہونا ہے، اور جب یہ مخصوص نشستوں کے انتخابات ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 میجورٹی حاصل ہو جائے گی، اور یہ ایک بہت بڑی اکثریت ہے۔ مسلم لیگ نواز کے اہم ترین وزراء جو ہیں وہ بھی ہار گئے، راجہ فاروق حیدر بھی اپنی ایک نشست گنوا بیٹھے۔ تو یہ صورتحال ہوئی، اور یہ ایک لاٹری نکلی پاکستان تحریک انصاف کے نام، اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت مہنگائی، بے روزگاری کے پریشر میں تھی، اور ضمنی الیکشن مسلسل ہار رہی تھی، جنرل الیکشن، تو اسے ایک بہت بڑا ریلیف ملا۔ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر کون ہوگا؟ 2 امیدوار تو بڑے کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ ایک ہیں بیرسٹر سلطان، بہت پرانے، پیپلز پارٹی میں بھی رہ چکے ہیں، بہت پرانے کھلاڑی ہیں، وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، بیرسٹر سلطان محمود صاحب۔ دوسرے نوخیز ہیں، اور وہ ہیں سردار تنویر الیاس صاحب، دونوں جیت گئے ہیں، اور دونوں وزارت عظمیٰ کے کنفرم امیدوار ہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر تو کوئی کولیشن گورنمنٹ
بننا ہوتی اور واضح اکثریت نہ ہوتی تو پھر تو وزیر اعظم عمران خان نے پریشر گروپس کے اندر آنا تھا اور دھڑے بندی کا دباؤ کا شکار ہو سکتے تھے. لیکن اب جو اطلاعات ہیں، اب وزیر اعظم عمران خان کمفرٹیبل زون میں ہیں. اور پھر ایک اور بات بتا دوں کہ آزاد کشمیر قانون کے مطابق کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن سکتا، اور فارورڈ بلاک صرف اس صورت میں بن سکتا ہے، یعنی کہ پارٹی سے آپ بغاوت یا پارٹی سے اختلاف اس صورت میں کر سکتے ہیں جب پارلیمانی پارٹی کی میجورٹی آپ کے ساتھ ہو. اس کے علاوہ کوئی قانون، کوئی راستہ نہیں ہے. اب سردار تنویر الیاس صاحب اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب دونوں کا آپس میں کانٹے دار مقابلہ ہے. دونوں وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. بیرسٹر سلطان صاحب پرانے کارکن، پرائم منسٹر رہ چکے، تجربہ، جبکہ سردار تنویر الیاس صاحب فرسٹ ٹائم آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آئے ہیں. تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ شاید ان دونوں میں آپس میں معاملات، دو ملاؤں میں کہتے ہیں مرغی حرام ہو جاتی ہے، تو یہ شاید دونوں ہی نہ بن سکیں. اور یہ قرہ فعال جو ہے، قرہ وزارت عظمیٰ کا قرہ جو ہے، یہ کسی تیسرے آدمی کے نام نکل سکتا ہے اور ان کا تعلق مظفر آباد سے بھی ہو سکتا ہے. کشمیری زبان بولنے والے، خالص کشمیری زبان بولنے والے اور پڑھے لکھے، کیونکہ ایسا وزیر اعظم چاہیے جو اگلے 5 سال کشمیر کا مقدمہ بین الاقوامی فورمز پر بڑے پڑھے لکھے انداز میں، سلجھے ہوئے انداز میں مقدمہ پیش کرے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی سٹرونگ ہو، صاف ستھرا ہو. تو دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی نظر انہی پر ہے یا پھر کسی اور پر ہے. تو بہرحال یہ دلچسپ مقابلہ ہے. اب آتے ہیں مسلم لیگ نواز. مسلم لیگ نواز کے اندر اس وقت جی بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے. مریم صفدر صاحبہ کو بہت زیادہ سبکی کا سامنا ہوا ہے، اور اب اندر سے بہت زیادہ آوازیں، یعنی چھوٹی موٹی آوازیں نہیں. پہلے تو قداور شخصیت ایک آدھ بولتی تھی، اب تو دوسرے اور تیسرے درجے کی ساری قیادت ہی بولنا شروع ہو گئی ہے. اور کچھ تو الزام عائد کر رہے ہیں، راجہ فاروق حیدر پہ ملبہ پھینک رہے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا باقی لوگوں کا ہے. جبکہ مریم صفدر صاحبہ نے کہا ہے کہ میں نے تو الیکشن کمپین خوب چلائی ہے اور دھاندلی ہوئی ہے. لیکن دھاندلی کی یہ جو نیریٹو ہے یہ بکنے والا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی 11 سیٹیں لے گئی اور بلاول بھٹو کل کا بچہ، اور انتہائی کمزور ترین کمپین آصفہ بھٹو نے چلائی. بلاول تو امریکہ چلے گئے تھے. تو مسلم لیگ نواز کے جو بالکل پیپلز پارٹی کے سامنے بھی، وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سامنے بھی ہمیں ذلیل کر دیا مریم صفدر صاحبہ نے. اور اب نواز شریف صاحب کو ایک یادداشت پیش کی جا رہی ہے، ایک اعلامیہ، ایک لکھا جائے گا، خط لکھا جائے گا نواز شریف صاحب کو، اور اس خط میں مطالبہ کیا جائے گا کہ پارٹی تباہ ہو رہی ہے اور یہ آخری جو نقصان ہوا ہے یہ ہماری اس نے کمر توڑ دی ہے. اب یہ بغاوت کہاں تک جائے گی؟ لیکن اب یہ ڈیمانڈ ضرور آ گئی ہے. اب نواز شریف صاحب سے بھی، شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف، احسن اقبال، یہ سب لوگ، ایون رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر مریم صفدر صاحبہ ڈسکوالیفائی ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی، وہ پارٹی ٹکٹ نہیں دے سکتی، وہ الیکشن کمیشن قوانین کے تحت نااہل ہیں. تو جب وہ نااہل ہیں تو ان کو پارٹی امور سے اس وقت تک فارغ کر دیا جائے جب تک کہ وہ کوالیفائی نہیں کر لیتی، جب تک ان کی اپیلوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. ادروائز یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے شہباز شریف صاحب کے بھی حوالے نہیں کرنا پارٹی کو، اور حمزہ شہباز کے حوالے بھی نہیں کرنا، اور مریم صفدر صاحبہ کے حوالے ہو نہیں سکتی، تو پھر یہ بھی بات کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب سے کہ جناب پھر آپ خود تشریف لے آئیں اور خود تشریف لائیں اور پارٹی قیادت سنبھالیں. یہ دو
کشتیوں میں سوار نہیں ہوا جا سکتا، کیونکہ پارٹی پہلے ہی بہت زیادہ برباد ہو چکی ہے۔ اور اب ہے الیکشن ایئر۔ اگر یہی ٹرینڈ رہا اور یہ جتنا بھی اب تک ایک مسلم لیگ نواز کو، اپوزیشن کو ایک ایج حاصل تھا کہ تمام ضمنی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف ہار رہی ہے، مسلم لیگ جیت رہی ہے، پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، پی ڈی ایم ٹوٹنے کے باوجود مسلم لیگ نواز بہت زبردست ہے، کراؤڈ پولر ہے مریم صفدر صاحبہ، یہ کہا جا رہا تھا، تو لیکن نتائج اس کے بالکل برعکس ہیں۔ بہرحال جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، اور مسلم لیگ نواز کا اجلاس یہ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ مریم صفدر صاحبہ بضد ہیں کہ نہیں جناب، یہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن رہنما کہتے ہیں کہ اب یہ نیریٹو نہیں چلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ہم ہو گئے ہیں ذلیل، اور اپوزیشن لیڈر بھی پیپلز پارٹی کا بنے گا۔ اور اگر یہی ٹرینڈ رہا اور اگر اسی نیریٹو کی وجہ سے ہمیں اگلے عام انتخابات میں بھی اگر ہم تیسرے نمبر پہ چلے گئے تو پھر یہ پارٹی اگلے کئی سال تک سر نہیں اٹھا سکے گی۔ اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا جو الائنس ہے یا ایک پارلیمانی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اگر یہ آزاد کشمیر اسمبلی سے ہوتا ہوا قومی اسمبلی اور سینٹ تک آ گیا اور دونوں جماعتوں کے درمیان آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، تو اس کے بعد پیچھے مسلم لیگ نواز تو بالکل غیر متعلق ہو جائے گی۔ تو قصہ مختصر، الیکشن کے آزاد کشمیر کے انتخابات نے کافی کیا کہنا چاہیے بھانڈا پھوڑا ہے، اور بھانڈا اس طریقے سے پھوڑا ہے کہ اب مسلم لیگ نواز کا اجلاس ہونا ہے اور مسلم لیگ نواز کی پالیسیوں کو اثر نو ترتیب دینا ہے۔ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز جو ہیں، آزاد کشمیر کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی شکست کے بعد مزید تگڑے ہو گئے ہیں، اور ان کا پورا دھڑا جو ہے وہ خاموشی سے مسکرا رہا ہے، اور کسی نے بھی شہباز شریف ہوں، حمزہ شہباز ہوں، اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے سینئر قیادت مسلم لیگ نواز کی، خواہ وہ آزاد کشمیر میں ہے، خواہ وہ قومی اسمبلی میں ہے، خواہ وہ پنجاب میں ہے، خواہ وہ سینٹ میں ہے، کسی نے ایک لفظ بھی مریم صفدر صاحبہ کے حق میں بات نہیں کی، بلکہ مریم صفدر صاحبہ کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہی دانشور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو پہلے سے تھے۔ تو یہ ہے سچویشن۔ وزیر اعظم عمران خان اب رخ کر رہے ہیں سندھ کا، اور اب ان کا ارادہ ہے کہ سندھ میں بھی ذرا دو ہاتھ کیے جائیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ سندھ میں کافی قداور سیاسی شخصیات جو ہیں انہیں پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت دی جائے گی، اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے۔ تو صورتحال ناظرین اس طرف بڑھ رہی ہے، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔